شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم ہم سب سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آیت الہیہ کے بعد انشاءاللہ تعالی ہماری خدمت میں ہم پچھلے سال پچھلے 2 سالوں میں پچھلے سال نے اس سے پچھلے 2 سالوں میں تلاوت کے بعد ایک مختصر سا 5 منٹ کا درس دیتے تھے. ان میں سے ایک قرآن کے حوالے سے یہ ہے، دوستی کا ایک مرحلہ یہ ہے کہ جتنی ہماری استطاعت ہے، صلاحیت ہے، اس کے مطابق صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں. آج کل کے زمانے میں بہت آسان ہے، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. تفسیر پڑھنا بھی آسان ہے اور جو ہے وہ حتی تجوید سیکھنا بھی، قرائت بھی سیکھنا بہت بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس موجود ہے، بڑے بڑے قاری موجود ہیں، سہولت موجود ہے. آپ پوچھ سکتے ہیں تمام جو آج کل جو چیٹ جی پی ٹی ہے، گوگل ہے، ان تمام چیزوں سے آپ پوچھیں گے تو وہاں آپ کو لکھ کے جو ہے چیزیں آ جائیں گی. تو پھر اس کے حساب سے آپ نے استفادہ کرنا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے. کوئی بھی چیز دیکھیں، ہمارے پاس 10 حرف ہیں، 10 حرف. اگر 10 حرف ہماری زندگی میں اگر 40 سال 100 سال جتنی بھی عمر ہے، اگر ہم 10 حرف ٹھیک نہیں کرتے ہیں تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ اہمیت کے قائل نہیں ہے. زبان میں کوئی فالٹ بھی نہیں ہے، مشکل بھی نہیں ہے، ہم کسی پہاڑ میں بھی نہیں ہیں، ٹائم بھی ہے. اگر ہفتے میں 1 حرف ہم ٹارگٹ بنائیں، ہفتے میں 1 حرف ٹارگٹ بنائیں کہ جو اردو سے تھوڑا سا فرق کرتے ہیں، تھوڑی سی قابل ضرورت ہے. 100% عربی کی طرف، عربیوں کی طرف بھی نہ ہو، لیکن تھوڑی سی، جیسے ہم کہتے تھے 3 حرف ہیں، 3 حرف میں زبان تھوڑی سی باہر آتی ہے، ٹی ایچ انگلش ساؤنڈ کی طرح. وس و میتھ، اسی جگہ سے زال زوئی، یہ تینوں حروف عربی کے اسی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. انا اعطیناک الکوثر پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ بھی. جو اب تقریر نہیں کر رہا ہوں لیکن پریکٹس کر سکتے ہیں. ذالک الکتاب صراط الذین، یہ ایک حرف ہو گیا. اور سے میں بالکل اس کی ڈیفینیشن، یہ تعریف یہ ہے کہ زبان وہیں جگہ رکھ کے پھونک مارنا ہے. کوثر آسان ہے یا نہیں ہے؟ اس کی پریکٹس آپ گھر میں بیٹھ کے آئینہ سامنے رکھ کے کر سکتے ہیں کہ اس کو کیسے میں تلفظ کروں. اس کے بعد حرف زوئی ہے، سبحان ربی العظیم. اسی سے یا زال کو تھوڑا سا موٹا کرنے زوین بن جاتا ہے، سبحان ربی العظیم وبحمدہ. اندر زبان نہ رہے، تھوڑی سی باہر آئے، سبحان ربی العظیم. سین کو تھوڑا موٹا کرتے ہیں تو صاد بن جاتا ہے.
تے کو موٹا کرتے ہیں تو ہی بن جاتا ہے. اللہم صلی نہیں اللہم صلی علی. صراط تل نہیں صراط تل. شیطا شیطان شیطا. تو اسی طرح تھوڑا سا موٹا، یہ کوئی مشکل نہیں ہے. عین اور ہاں میں تھوڑی پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے. وہ لسننگ پاور کے ذریعے سے تھوڑی دیر سنیں گے تو الحمدللہ انعمت، پھر وہ بھی سنیں گے سنائیں گے پریکٹس کریں گے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. قاف اردو زبان والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ قلم، قال. کل هو اللہ نہیں قل هو اللہ. بعض لوگوں کے لیے مشکل ہے لیکن اکثر کے لیے یہ قاف مشکل نہیں ہے. اسی طرح فا بھی کچھ لوگوں کے لیے مشکل ہے. پھے ہونٹ ملاتے ہیں جیسے پھپھی میں ہے پھپھا مثلا پھل. وہ فے میں اس طرح نہیں کہیں گے فے ف. اردو زبان والوں کے لیے یہ حرف بھی مشکل نہیں ہے. تو بقیہ حرف ہمارے پاس بچتے نہیں ہیں. انتہائی خا اور غین ہے. خا اور غین کے لیے ایک مثال ہم یاد رکھیں گے. کیا؟ غرغرہ کی اور غرارے کی مثال لیں گے. غرغرہ مثلا اخ خالدین خلد مغضوب غیر المغضوب علیہم ولا. یہ ہے تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے. خلاصہ انشاءاللہ انسان اپنی استطاعت کے مطابق اقرأ القرآن بألحان العرب واصواتها. کیا خوبصورت کلام ہوگا. اچھائی کے ساتھ بھی پڑھیں اور سمجھ کے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. تو ترتیل کا مقصد یہ ہے. یہ آیت نمبر 121 سورہ بقرہ کا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. حق تلاوت صحیح طرح سے پڑھنا، سمجھنا اور تدبر کے ساتھ عمل کرنے کو کہتے ہیں حق تلاوت. انشاءاللہ اس مجلس سے یہاں جتنے مومنین حاضر ہیں کوشش کریں ہم اپنی زندگی میں قرآن کے ساتھ ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی ہم رابطے میں رہیں. انشاءاللہ تعالی اس کے فضل سے، اس کے کرم سے، اس کی دوستی سے استفادہ کریں گے. صلوات علی محمد و آل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الإمام المنتظر المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يا ليتنا كنا معكم في الكربلاء سيدي فنفوز فوزا عظيما. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا مظلوم يا أبا عبد الله. صلوات على محمد وآل محمد. عہد الہی کے حوالے سے ہم نے کل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کی تلاوت کی تھی. اس میں والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. والموفون بعہدہم کہتے ہیں لا دین لمن لا عہد لہ. اس کا دین ہی نہیں ہے جس جو اپنے عہد کا پابند نہ ہو. جو ہماری ذمہ داریاں ہیں عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے، ان ذمہ داریوں کو قرآن اور اطرت کی روشنی میں اپنی زندگی میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو ہماری زندگی میں تحول ایجاد ہوگا، تبدیلی آئے گی، انقلاب برپا ہوگا. یہاں چھوڑ کے جانا ہے، ابد درکار ہے، ابدیت کی طرف جانا ہے. جب ابدیت کی طرف جانا ہے ہمیں ہر وقت متوجہ رہنا پڑے گا. کل میں نے علامہ طباطبائی کی بات نقل کی تھی. درس پڑھاتے پڑھاتے درمیان میں رک کر کہتے تھے ابد درکار ہے. اساتذ فرماتے ہیں، ان کے شاگردوں نے یہ نقل کیا ہے ابد درکار ہے. یعنی کیا مطلب؟ درس پڑھا رہے ہیں یعنی اس قرآنی علوم میں، تفسیر کے علوم میں، فلسفے کے علوم میں ماہر عارف باللہ شخص درمیان میں کہتا ابد درکار ہے. یعنی پڑھتے بھی ہو حالانکہ قرآنی درس دے رہے ہیں
اور درمیان میں کہہ رہے ہیں یہ دیکھ لینا ابد درکار ہے، جو بول رہے ہو اس میں سوچو ابد درکار ہے، جو کر رہے ہیں اس میں ابدیت پانی ہے، جب ابدیت کو سنوارنا ہو تو اسی حساب سے تیاری بھی چاہیے۔ خوش قسمت لوگ ہوں گے کہ جس عزاداری سید الشہداء سے فائدہ حاصل کریں گے، قرآن سے فائدہ حاصل کریں گے۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جو ان کی اہمیت اور ان کی اہمیت کو، ان کی ارزش کو، ان کی قیمت کو درک کرنے کے بعد پھر اسی حساب سے ان سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اگر اہمیت انسان کے دماغ میں، دل میں نہ ہو تو ایسے ہی چلا جائے گا۔ جیسے ابتدا سے ہم نے اسی ورود ماہ محرم الحرام کے حوالے سے یہ بات کی، اگر ہمیں اس مہینے کی اہمیت کا اندازہ ہو تو اسی حساب سے تیار ہو کر آئیں گے۔ اگر اس کی اہمیت کا اندازہ نہ ہو تو ایسے آئیں گے، شرکت کریں گے۔ سینہ زن آتا ہے تو ایک خاص انٹینشن کے ساتھ، ایک گڈ انٹینشن، خطیب آتا ہے تو ایک اچھی نیت کے ساتھ، پڑھنے پڑھانے والے، سننے سنانے والے جب آتے ہیں اس نیت کے ساتھ آتے ہیں، اس کے ذریعے سے وہ ریز کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے وہ بلند ترین مراتب تک فائز ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ نیت کے ذریعے سے، اس عمل کے ذریعے سے۔ اب کوئی بھی عاقل انسان اس دنیا میں کوئی بھی کام کرتا ہے تو بغیر ہدف کے کام نہیں کرتا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ کسی عاقل انسان سے کسی گلی سے گزر رہا ہو، اسے پوچھیں Where are you going؟ کتنے بندے ہو، کدھر جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ تو اگر وہ عاقل انسان ہو تو پوچھے گا کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، میں ادھر جا رہا ہوں۔ ایک بزرگ سے ایک جوان نے چوراہے پہ، چورنگی پہ آ کے پوچھا، توجہ ہے یا نہیں؟ پوچھے کہ یہ راستہ کہاں جاتا ہے؟ تو بزرگ نے مڑ کے اس سے پوچھا تجھے کہاں جانا ہے نا؟ اس نے کہا I don't know۔ تو پھر پوچھتے کیوں؟ جاؤ جدھر آپ کو معلوم ہی نہیں۔ تو بات چھوٹی ہے لیکن بہت بڑا مطلب اس کے اندر، یعنی مفاہیم سموئے ہوئے ہیں۔ جب انسان کو معلوم ہی نہیں تو میں کہاں جا رہا ہوں، میرا راستہ کدھر ہے، تو اس کے لیے دین میں، شریعت میں، روایات میں اچھے الفاظ سے یاد نہیں کیا ہے۔ یا حمار و طاہنہ کہتے ہیں، یعنی چکے پیسنے والا گدھا یا بیل، یعنی اس کی آنکھیں بند ہے، ایک گھنٹی پیچھے سے مارو یا گلے میں جو گھنٹی ہے اس کے حساب سے وہ چلتا رہے گا، کیونکہ توجہ ہی نہیں ہے، اسے معلوم نہیں ہے مجھے کوئی چلا رہا ہے، کوئی اور چلا رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان بیدار ہو، آمادہ ہو، تیار ہو تو اسے معلوم ہے مجھے کدھر جانا ہے، نماز کے لیے جا رہا ہوں۔ دیکھیں اس سے روح مطلب آج ہم نے لینا ہے یہاں سے نا، ہم سب نے ایک درس لینا ہے کہ اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرنی، اس کے بارے میں جا کے سوچنا بھی ہم نے۔ اگر میں سید الشہداء کی مجلس میں آتا ہوں تو سب سے پہلے مجھے پوچھنا پڑے گا کہ مولا مجھے کیا چاہتے ہیں، میں کیا چاہتا ہوں، بانیان کیا چاہتے ہیں، ممبر پہ بٹھانے والے کیا چاہتے ہیں، سننے والے کیا چاہتے ہیں۔ اگر ہم نے، یہ بات یاد رکھیں، اگر ہم نے مولا کی مرضی کو اہمیت نہیں دی، لوگوں کی مرضی کو اہمیت دیتے، ممبر کے ساتھ خیانت ہے، یہ ممبر کے ساتھ خیانت ہے۔ وہ آدمی جس کے ہاتھ میں زمین و زمان ہے، جو قلب عالم امکان ہے، اگر نوحہ پڑھنے والا، سینہ زن، مجلس پڑھنے والا، تلاوت کرنے والا، نماز پڑھنے والا، تمام چیزوں میں اگر مرضی ان کی ہو تو اس وقت انسان کو چیزیں واضح ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ میں اپنی مرضی سے چلوں یا اپنے مولا کی مرضی کے مطابق چلوں، یا میں اتنا مضبوط ہوں کہ مولا سے زیادہ سمجھتا ہوں، تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ کسی شیخ کے ذہن میں، کسی مومن کے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ میں مولا امام زمانہ سے زیادہ سمجھ رہا ہوں، یا سید الشہداء سے زیادہ سمجھتا ہوں، یا قرآن سے زیادہ سمجھتا ہوں۔ تو بس کیا کرنا چاہیے، ہدف اور ٹارگٹ مشخص کر کے کیا مجھے کیا کرنا ہے، میرا ہدف کیا ہے، میرے مجلس جانے کا ہدف کیا ہے، نماز میں جانے کا ہدف کیا ہے۔ اچھا میں نے 10 مجلسیں پڑھی، دنیا کی سب سے بہترین ہائی لیول کی مجلس پڑھی، تو کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم ماذا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ جب تک مرضی مولا نہ ہو،
جب تک ان کے مرضی کے مطابق آ کے میں نے یہاں لب کشائی نہ کی ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. خدا اپنے دین کو پھیلانا اسے زیادہ آتا ہے. ہمارا محتاج نہیں ہے, ہم اس کے محتاج ہیں. ہم چاہتے ہیں اپنا آپ کو اس امتحان میں, ٹیسٹ میں پاس کریں. عزاداری سید الشہداء ہم اور آپ نہیں ہوئے تو خداوند تبارک و تعالیٰ نے ابھی تک لائے اور آخر تک پہنچائے گا. وہ خود جانتا ہے اپنے دین کی حفاظت کرنا, اپنے قرآن کی حفاظت کرنا. لیکن یہ 60 سال, یہ 100 سال میں ہم نے ٹیسٹ کیا گیا, تم کیسے استفادہ حاصل کرتے ہو. اور جب ہم عزاداری میں آئیں تو یہ نقطہ یاد رکھیں, ہمیشہ ہم کہیں کہ اے مولا امام حسین تو ہم سے کیا چاہتا ہے. رات کی تاریکی میں بھی گھر میں جائیں تو تمام عزاداران, یہ لطف الہی ہے ہمارے اوپر کہ خدا کا عظیم لطف ہے, سب سے بڑی نعمت ہے. لیکن نعمت ہو تو نعمت کی قدردانی ہونی چاہیے. کل ایک بات مجھ سے رہ گئی تھی کہ کہتے ہیں اگر ہم توحید کو صحیح طریقے سے پہچانیں گے, توحید کی معرفت حاصل ہو جائے گی, تو پھر نبوت اور رسالت ہمیں خود بخود سمجھ میں آئے گی. اگر رسالت سمجھ میں آئے تو ولایت خود بخود سمجھ میں آئے گی. ہم ولایت کو کیوں پسند کرتے ہیں, کیوں امیر المومنین کو پسند کرتے ہیں؟ آیا ہم امیر المومنین کے ذہن میں, دماغ میں گئے ہیں, اس کے عقائد کو, ان کی چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں؟ ہماری کیا جرات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے کہا کہ صلو کما رأیتمونی, کہ یہ نہیں کہا کہ میری طرح نماز پڑھو جیسے میں جس نیت کے ساتھ پڑھتا ہوں اور جس کیفیت کے ساتھ پڑھتا ہوں. اور ہماری کیا حیثیت اور رسول اللہ کی کیفیت کا درک کرنا کیا کیفیت. رسول اللہ نے کہا جس طریقے سے میں پڑھتا ہوں اس طریقے سے پڑھوں. امیر المومنین رسول اللہ نے 40 سال عملی میدان میں کام کر کے بتایا کہ دیکھو مسلمان ایسا ہوتا ہے, مومن ایسا ہوتا ہے. مومن کی ذمہ داریاں یہ ہوتی ہے, اگر جب ہم اس عہد و پیما کے پابند ہوں گے, ان ذمہ داریوں کو ہم یعنی انجام دیں گے, تو اس وقت آپ کوئی بات کہیں گے تو آپ کی بات بیٹا بھی مانے گا, بیٹی بھی مانے گی, رشتہ دار بھی مانیں گے, اور ساری چیزیں مانیں گے. اللہ ان کے دیکھیں بعض ہر جگہ میں ختم اللہ علی قلوبہم ہے, بعض لوگ والدین کی بات نہیں سنتے ہیں, دوستوں کی بات سننا شروع کرتے ہیں, اور کچھ ایک مدت کے بعد تو کچھ لوگ دوستوں کی بھی نہیں تو آج کل موبائل کی بات سننا شروع کرتے ہیں. تو یہ الگ بات ہے کہ وہ حد سے نکل جائے, لیکن حدود میں رہنے والا آدمی جب دیکھتا ہے کہ میرے والد کا کردار یہ ہے, میرے بھائی کا کردار یہ ہے, میری بیٹی کا کردار یہ ہے, اس کے اندر چینجنگ آتی ہے. آپ دیکھیں اس دنیا کے اندر حتیٰ اس کے پاس اسلام بھی نہ ہو, دین بھی نہ ہو, ایک سمپل آدمی فطرت کے مطابق چل رہا ہو تو سب اسے پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ سب پسند کرتے ہیں. رسول خدا نے نماز کا نہیں بتایا تھا, حج کے بارے میں 40 سال نماز کا وقت نکل گیا فوراً جو ہے رسول اللہ جلدی اعلان کرو, نہیں 40 سال تک کا عمل کرو, دکھاؤ, حجت تمام ہو, ان سب کے اوپر الامین کر کے پکارے, اور پھر اس کے بعد جو ہے کہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, قولوا کہو لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں سوائے خدا کے. تو جب اس کو آپ پکاریں گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. امیر المومنین کی شخصیت سے ہم محبت کیوں کرتے ہیں؟ کچھ غالی بن گئے, کچھ مقصد بن گئے, کچھ جو ہے کیا ہو گئے. علی کے عمل اور علی کے کردار کو دیکھ کے کچھ برداشت نہیں کر سکے, مشہری بن گئے. اور کچھ وہ افراد تھے کہ جنہوں نے امیر المومنین سے بغض و عداوت کر کے یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق, اور منافق کی جگہ ہے نار میں, آتش میں, جہنم میں, اسفل السافلین میں ہے. تو وہ اپنی جگہ بنایا, کہتا ہے کہ مجھے اس طریقے سے مانو جس طریقے سے رسول اللہ نے مجھے پہچنوایا ہے, جس طریقے سے قرآن نے میری تعریف کی ہے. اب علی کے حضور اور محضر میں جائیں گے تو مولا علی کی تعریف کرتے ہیں, بہادری کی, شجاعت کی, عبادت کی, تمام جگہوں میں. جب علی علیہ السلام محراب عبادت میں ہمیشہ جاتے تھے, کبھی ایسا نہیں تھا کہ علی کسی جگہ ہو اور محراب علی سے خالی ہو. کبھی علی ہو ایسا نہیں ہو کہ معذنی مسجد کوفہ میں یا مدینہ میں امیر المومنین مسجد میں نہ گئے ہوں. اگر امیر المومنین کی وہ تعریف جن چیزوں کی وجہ سے, جن صفات کی وجہ سے, جن کوالٹیز کی وجہ سے ہم علی سے محبت کرتے ہیں, تو علی آیا نہیں چاہتا ہے کہ ان صفات کو ہم بھی اپنائیں؟ صلوات پر محمد والے محمد.
ہماری ذمہ داریاں کیا ہے؟ خطبہ امام حسین سے میں توضیح دوں گا. اس سے پہلے ایک نقطہ، نورانی نوجوان ہے، مذہبی نوجوان ہے، ماشاءاللہ ماتمی نوجوان بھی میرے سامنے آئے ہیں. ہمارے ذوالفقار حیدری کے یعنی سنگت کہتے ہیں کیا مسلط نے جو ہے ماتمی جو ہے نوجوان یہاں حاضر ہیں. دیگر ہمارے مومنین دیکھیں اس عمل کو، ایمان کے عمل کو کہاں چیک کریں گے، کیسے معلوم کریں گے کہ یہ لوگ اچھے ہیں؟ کہاں معلوم کریں گے؟ مدد کرنے میں. کسی جگہ جاتے ہیں، ہاسپٹل جاتے ہیں، یا آپ کے ہاتھ میں کوئی تجارت ہے یا کچھ ہے، تو کسی جگہ میں آپ کے عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیسا انسان ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ شیعہ کو پہچانیں گے تو عمومی طور پر کیسے پہچانیں گے؟ محرم میں آتے ہیں، مجلس پڑھتے ہیں، سینہ زنی کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے اس بزم کو روشن کرتے ہیں. ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے. لیکن جب محرم گزرتا ہے یہی حسینی کسی جگہ کسی محراب میں بہت کم دکھائی دیتے ہیں. تو کیسا یہ سمبند ہے، یہ کیسا رابطہ ہے جو محراب اور مسجد؟ ہاں کام ہو تو الگ بات ہے، لیکن سال بھر کے دن میں، مہینے میں ایک دن تو محراب کے لیے رکھو. پھر کل یہ محراب اور مسجد جو نزدیک ہے کہے کہ اچھا تو آئے ہی نہیں میرے ساتھ، میرے پاس آئے ہی نہیں، کوئی دوستی ہی نہیں ہے نا. کچھ لوگ اگر دیکھیں ماتم، مجلس، ہر چیز اپنے جگہ میں، ہر چیز کو اپنے جگہ پر انجام دے، لیکن کیا میں اپنی مرضی چلاؤں گا یا امام کی مرضی چلاؤں گا؟ اگر میں حسینی ہوں تو حسین ابن علی سے پوچھوں گا کہ نماز کی کیا اہمیت ہے. میں کہوں گا کہ ایک مستحب امر کو لا کر نماز کے اوپر بٹھا دوں مثال کے طور پر، تو مولوی کی یعنی مولوی کی غلطی نہیں ہے، وہ مقصر نہیں ہے. آپ امام حسین سے پوچھو مولا آپ نے کربلا میں تیروں کی بارش میں نماز کیوں پڑھی؟ چھوڑ دیتے. اس جس صحابی نے عابس نے کہا کہ مولا وقت ہوا تو کہا خدا جعلک اللہ من المصلین، خدا تجھے نماز گزاروں میں سے شامل کر. کیا اہمیت ہے اس کے، کیا اثرات ہیں؟ اگر اثرات نہیں ہوتے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آخری وصیت میں سب کو جمع کر کے امام نے ایک وصیت کی کہ دیکھو نماز کو نہیں چھوڑنا ہے. اگر نماز کو کوئی ہلکا سمجھتا ہے برادران، نہ پڑھنا الگ بات ہے، ہلکا سبک، اور نماز کو کیا ہے خفیف. لا تنالو لا ینالو شفاعتنا، ہماری شفاعت کے مستحق نہیں ہوں گے. کیا اثر ہے اس نماز میں؟ نماز ہی ولایت کے ساتھ عہد ہے. نماز وہ ذریعے جس کے ذریعے سے روزانہ ولایت کے ساتھ اپنے وجود کو، اپنے رابطے کو مستحکم کیا جاتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا صراط مستقیم پہ چلاؤ. تو کون سا ہائی وے 6 پہ جانا ہے تھا یا کوئی اور 92 یا 95 میں جانا ہے؟ نہیں، صراط المستقیم کون سا راستہ ہے؟ انبیاء، اولیاء، اوصیاء، علی مرتضی، محمد رسول اللہ امام زمانہ. کتنے اچھے نوجوان ہیں، اس طرح کے سنتے ہیں تو پھر اس طرح باتیں کرنے کا جی چاہتا ہے. لیکن چلیں اس سے زیادہ بھی میں آپ لوگوں کو بور نہیں کرواتا ہوں، لیکن یہ پیغام ہے. اگر اس کے علاوہ ایک اور میں بات بتاتا ہوں. آپ کسی یونیورسٹی میں جاتے ہیں، کسی کالج میں جاتے ہیں، کسی جگہ کوئی کورس سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، 2 مہینے کورس کرتے ہو، 2 months. بعض اوقات وہ آپ کی کلاس 3 مرتبہ بھی ہوتی ہے، 5 مرتبہ بھی ہوتی ہے. آپ سمجھ گئے نا، 5 مرتبہ بھی ہوتی ہے. لیکن 5 مرتبہ 2 مہینے اس منبر سے نصاب سید الشہداء سنانے کے بعد امام حسین کی 3 روایتیں بھی یاد نہیں ہے مثال کے طور پر، اور مجھے معلوم ہی نہیں امام حسین مجھ سے کیا چاہتا ہے. اور اس یونیورسٹی کا مقصد اور ہدف جس کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دی گئی ہیں، کیوں دی گئی ہیں؟ آئے قربانیاں اس لیے تھے کہ مولوی آئے، خطابت کرے، فیس لے کے چلا جائے، اور مومنین جو ہے اچھی طریقے سے آئے، جو ہے وہ بریانی کھا کے چلے جائیں، کھانا کھا کے چلے جائیں، ماتم. آیا امام حسین کا ہدف یہ تھا؟ یا امام حسین کا ہدف یہ تھا کہ ہمیں زمین سے
عرض سے، مادیت سے، تاریکیوں سے نور کی طرف، بلندیوں کی طرف، قرب معصوم، قرب الہی، قرب قرآن، کہ جس میں انسان ان وادیوں میں جائے اور دنیا سے اس لذت سے متلذذ ہو جائے، ایسا فائدہ اٹھائے، لطف اندوز ہو جائے، انجوائے کرے قرآن سے، اہل بیت کی روایات سے، عبادات سے. یا یہ چاہتا ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام؟ آپ بتائیں. اتنا ذکر کسی مذہب میں بھی نہیں ہوتا ہے جتنا تشیع میں ہوتا ہے. پھر ہمارے مسجدوں کے اندر، چلو یہاں امریکہ میں کام وغیرہ ہے، لیکن اگر اہمیت ہو تو ہفتے میں ایک دن نوجوان لوگ، بزرگان مسجد میں آ سکتے ہیں. جعفر بھائی کی یعنی شکایت یہ ہوتی ہے کہ نیچے آنے کے بعد بعض وقت بیچارہ اکیلا ہوتا ہے، یا جو ہے اس کے بعد جو پیچھے اکیلے ہوتے ہیں، اور پھر جا کے آہستہ آہستہ مل کے خواتین سے ایک دو خاتون آتی ہیں جن کے لیے جو ہے وہ دیوار کے ساتھ جا کے ملنا پڑتا ہے کہ تاکہ رابطہ برقرار ہو. کیوں؟ نصاب پڑھنے والے کی غلطی ہے یا نصاب میں خرابی ہے؟ کیا ہے؟ واٹ از دا میٹر؟ کہاں گڑبڑ ہے؟ ہمیں اب نوجوانوں کو سوچنا ہے نا، ہم نے سوچنا ہے کیا مسئلہ ہے. بولنے والے میں گڑبڑ ہے، سننے والوں میں گڑبڑ ہے، اور یا جو ہے یہ نصاب میں، نعوذ باللہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں نصاب میں کوئی گڑبڑ ہے، تو رہ گئی بات سننے والے اور بولنے والے میں. اب بولنے والے، سننے والوں نے، اس میں خود بھی انکلوڈ، اور جو بھی جس کو جتنا بولنا آتا ہے، جس کا جو بھائی اگر اتنا نصاب سننے کے بعد ایک محراب کے قریب نہیں جاتا ہے تو کیا امام زمانہ یہ چاہتا ہے؟ مسجدیں کیوں بنائی گئی تھی؟ اتنے مسجدیں بنانے کی تعریف کیوں کی گئی ہے؟ اس کو کون برپا کرے گا؟ مومنین کریں گے، آپ جیسے نوجوان کریں گے. اگر کسی پڑھنے پڑھانے والے میں غلطی ہے اس کی اصلاح کی جائے، مسجدوں کو آباد کیا جائے. نہیں، اہل سنت کے وہاں تو لوگ آتے ہیں، ان کے پاس عزاداری نہیں ہے، بھائی ان کے پاس عزاداری نہیں ہے، اس کے باوجود نماز میں آتے ہیں اور وہ 5 ٹائم چلے جاتے ہیں. ہمارے یہاں کنسیشن کی وجہ سے 3 ٹائم ہے، تو 3 ٹائم میں انسان کو اچھے انداز میں کہ 5 نمازوں کو پڑھنا چاہیے. اس بینیفٹ سے، اس سیل سے اور بھی فائدہ اٹھانا چاہیے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو برادران، یہ سوچنے کی چیزیں، ہم our responsibilities کس کے حوالے سے؟ دین کے حوالے سے، مکتب کے حوالے سے، سید الشہداء کے حوالے سے. اگر نہیں سوچیں گے 60 سال کے بعد میں کیوں جاتا تھا مجلس میں کیوں جاتا تھا نماز میں. ہمارے ایک بزرگ ایک جگہ میں مسجد میں گیا تو میں نے نماز کے بعد، جیسے ابھی آج یہاں پہ نے کیا کہ کچھ مخارج سکھایا، تو ایک بزرگ آ کر میں 60 سال سے اس مسجد میں ہوں، آج تک میں نے یہ نہیں سنا ہے کہ نماز کی تلفظ اس طریقے کرنا چاہیے، وضو اس طریقے سے کرنا چاہیے. ہم آئے ہیں جس طریقے سے مولانا صاحب پڑھ رہے ہیں اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں، اور مولانا کو بھی کوئی اس سے سروکار نہیں ہے کہ ہمارے پیچھے والے کیا کر رہے ہیں. تو یہ سچویشن نہیں ہونی چاہیے، سوال و جواب ہونا چاہیے. 60 سال کے بعد کہ اچھا میں نے امام حسین کے ہدف کو درک کر لیا، سید الشہداء مجھ سے یہ چاہتے ہیں. ہر ماتمی جوان ہاتھ اٹھاتا ہے، اپنے سینے پہ مارتا ہے، وائی؟ کیوں؟ کس ہدف کے طور پر؟ میں خطیب خطابت کرتا ہوں تو کیوں؟ کس لیے؟ کس وجہ سے میں تلاوت کرتا ہوں؟ کمزوریاں سب میں ہوتی ہیں، لیکن جب سوچتا جاتا ہے، تدبر کرتا جاتا ہے، سوچ و بچار کرتا ہے تو اس کے لیے راستے کھل جاتی ہیں. اور یہ مجلس سید الشہداء اسی کے لیے ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے برکت سے، ان کے خون کے برکت سے ایک خدا نے ایک ایسا دسترخوان کھولا ہے، ایک ایسا مائدہ آسمانی ہے جس میں ہر ڈوبنے والے کو کشتی نجات میں، سفینہ نوح میں، سفینہ حسین میں سواری ملتی ہے. امام حسین نے اس سفینے کو لے کے آیا ہے، ڈھونڈ رہا ہے، اس وقت تلاش کر رہے ہیں کہ ہے اس سفینے میں سوار ہونے والے ہیں، تو اس وقت اہل بننا پڑے گا. اہل میں شامل ہونے کے لیے کیا ہونا؟ صلاحیت اور ذمہ داریوں کو نبھانا پڑے گا. جب اگر اپنا بھی ہو، میں حسینی ہوں، میں تو مادرزاد شیعہ ہوں، یا میں بعد میں ہوا ہوں، میں تو یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، یہ چیزیں نہیں چلیں گی. کہیں اہل میں سے ہو یا نہیں ہو، اسے چیک کیا جائے گا. کہیں انہو لیس من اہلک، اگر اہل میں سے نہیں بنے تو جب سفینہ نوح میں نوح کے دعا کے باوجود بھی بیٹا سوار نہیں ہوا ہے تو کشتی حسین میں بھی اگر اہل میں سے نہ بننے کی صورت میں سوار ہونے سے قاصر رہیں گے. یہ ممکن نہیں ہے کہ سورہ عصر کا ترجمہ آپ سب کو آتا ہے، کہتا ہے ان الذین آمنوا والعصر ان الانسان لفی خسر. آگے کیا آپ پڑھیے؟
الا الذین آمنوا کیا کیا الا یعنی زمانے کی قسم، عصر کی قسم. عصر میں بہت سے مفاہیم نہیں جاتے ہیں. قسم انسان کس میں ہے بولیے؟ خسارے میں. کیوں خسارے میں ہے؟ یعنی الا الذین کا خسارے میں ہے سب میں. پھر اس کے بعد کہ الا الذین آمنوا. بس کہتے ہیں کہ ایمان لائے کافی ہے یہاں پہ. is enough, don't go ahead. yes یعنی اگر یہاں تک کافی ہوتا. اگر کاظم ہمارے فرقان کاظم برادران عابد صاحب ماشاءاللہ جو ہے بڑے لذت کے ساتھ انہماک کے ساتھ سن رہے ہیں. ہم خدا ان کو بھی آپ سب مومنین کو بھی سلامتی دے انشاءاللہ تعالی. برادران دیکھیں کیوں میں کیا پوچھ رہا تھا؟ سوال کیا کر رہا تھا؟ خسارے میں سوائے ایمان والے. اب میں تفسیر میں آپ سے کرواتا ہوں. یہ تدبر در قرآن ہے. کیوں؟ اس لیے اگر یہاں تک کافی ہوتا. ہمارے پاس خطبہ میں آ کے ممبر پہ کہتے ہیں کہ فقط فضائل سناؤ، فقط رولاؤ. یہ 10 دن رونے اور فضائل سنانے کے لیے. یہ کہاں سے لیا؟ کون سی روایت ہے؟ کون سے امام کا کلام ہے؟ بھائی فضائل تک پہنچانا ہے ہمیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں فضائل تک اس صاحب فضائل کی باتیں سنا کے جن کی وجہ سے علی اس منزلت تک فائز ہوئے ہیں. اس منزلت تک فائز ہونے کے لیے وہ کون سے شرائط ہیں، وہ کون سے راستے ہیں، وہ کون سے ٹرکس ہیں، وہ کون سے نکات ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جس کو انجام دے کے ہم قرب معصوم قرب علی حاصل کر سکیں. یعنی اس تک پہنچنے کے لیے کیا بس الا الذین آمنوا بس بہت آیا کافی. it is enough for us, no want to go ahead. قرآن کہتے ہیں نہیں. الا الذین آمنوا آگے کیا بولا پڑھیں؟ عملوا الصالحات کا کیا مطلب ہے؟ نیک اعمال. تو اب اگر کوئی فقط کہے کہ ایمان لایا ہوں، اسلام لایا ہوں، ولایت قبول کیا ہوں، میں جس طریقے سے جناب موسیٰ کی قوم جو ہے وہ دریا سے پار کر گئی تھی اسی طریقے سے اس میں اچھے بھی تھے. بول بھائی دنیا کی ایک مثال ہے. وہاں جو ہے کیا ہے وہ پل صراط سے گزرنا پڑے گا. یہاں پر بھی اس وقت اس حالت میں نبی کی بات مان چکے تھے وہ لوگ. ادھر جا کے خراب ہونا الگ بات ہے. اس وقت خراب لوگ بھی ابھی جب مشکل میں آتے ہیں نا تو بڑے بڑے ہل جاتے ہیں. امام صادق علیہ السلام کے پاس آ کے کہا کہ مولا خدا کے ایمان کے حوالے سے کہا کہ جب لوگ دریا میں جاتے ہیں کوئی مشکل پیش آتے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. بڑے خلوص سے آپ نے دیکھا بڑے مشکلات میں پھنس جاتے ہیں تو گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں جو ہے بس جب نجاہم من البر جب خشکی میں آتے ہیں تو اذا ہم یشرکون وہ مشرک بننا شروع کر جاتے ہیں. ہمارے ایک استاد بتا رہے تھے غالباً میں علی سینٹر میں بتایا بھی تھا کہ شاید کس کس کو یاد ہے. کہا اچانک ہم جہاز میں جا رہے تھے پہلے جو امامہ دیکھ کے گور گور کے ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے. اب جب جہاز میں بوچال آیا جہاز ہلنے لگا تو وہی خواتین جو ادھر ادھر سے دیکھ رہے تھے مولانا دعا کرو مولانا دعا کرو. اسی کی طرف کہہ رہے مولانا دعا کرو. یہ ہوتا کہ ٹھیکیدار بیٹھا ہوا ہے خود دعا کرو. اچھا صلوات علی محمد و آل محمد. اچھا الا الذین آمنوا آگے کیا ہے وعملوا الصالحات. اب آپ کوئی بھی خطیب آ کے اگر ہم قرآن سے ہماری آشنائی ہوگی مجھ جیسا خطیب کوئی بھی آ کے یہاں اٹھ پٹان کی کوئی اگر بات کہے جو قرآن کے مخالف ہو اسے ادھر پکڑ سکتے ہو. نہیں پکڑنے کی صورت میں پڑھنے والا بھی مجرم سننے والا بھی مجرم. یعنی قرآن کے خلاف ائمہ نے کہا کوئی ایسی روایت جو قرآن سے ٹکرا دیکھو اگر کوئی مطلب نکالنا والا ہو نا ادھر سے نکالے گا ادھر سے نکال گا اپنی بات ثابت کرے گا کچھ کرے گا. آپ سمپل دیکھیں مجھے کیا چاہیے. آیا فقط ایمان سے معاملہ حل ہوگا؟ اس گلاس میں پانی ہے مجھے پیاس بھی لگی ہے یقین ہے میں دیکھ بھی رہا ہوں آپ سب کو یقین ہے کہ اس میں پانی ہے دکھائی بھی دے رہا ہے. اگر اٹھا کے نہیں پیئیں گے تو ہم سیراب ہوں گے. اعمال صالح اسی طریقے سے ایمان لایا خدا کو قبول کیا لیکن آگے جا کر نہ نماز پڑھیں گے نہ ولایت کے اظہار کریں گے نہ مولا امیر کی بات مانیں گے نہ ظلم سے ہاتھ اٹھائیں گے تو آخر میں کیا ہوگا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. آگے کیا ہے؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حق کے ساتھ ہونے کی تلقین بھی کرنی چاہیے. یہاں پہ ولایت آتی ہے. یہاں حق ہے حق کے ساتھ ہونا. حق یعنی ہر وہ برا کام
جس سے اجتناب کرے اور سچائی کی طرف جائے، حقیقت کی طرف جائے، وہ حق ہے۔ ہر معروف کام حق ہے، ہر منکر جو ہے باطل ہے۔ اور پھر اگر حق کی طرف جاتے ہوئے مشکلات پیش آئیں تو پھر دل و جان سے قبول کرنا ہے۔ آؤ، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے نکلتے وقت کہا، کیا ارشاد فرمایا؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ اريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنکر وان اسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب۔ مومنین نوجوانوں، اے برادران، آئیے اپنا آپ کو ہم بنائیں، قرآن سے دوستی کریں۔ قرآن سے دوستی کریں گے تو روایت بھی سمجھ میں آئیں گی، قرآن سے دوستی کریں گے تو ناطق قرآن بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ امیر المومنین علی مع القرآن والقرآن مع علی ہے، علی مع الحق والحق مع علی ہے۔ علی خود حق کے ساتھ ہو، اگر کوئی ناحق ہو تو علی کے ساتھ اس کا رابطہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو برادران، آئیے اس محرم سے اپنے وجود کو سید الشہداء کے اقوال سے مزین کریں۔ امام نے ایک بات کہی تھی یزید ولید کے دربار میں، جب یزید کا خط آیا تو امام مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کل میں آج اس میں بولنا چاہ رہا تھا، تھوڑا سا دوسری طرف چلا گیا، لیکن امام جب مسجد میں تھے ابن زبیر کے ساتھ، عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ، وہ خط لے کر قاصد آیا، آپ نے بارہا سنا ہے۔ امام نے اس خبر کو سننے کے بعد کہا ہے شاید ان کا جو ہے بڑا چلا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ اس انداز میں آ کے ہمیں بلا رہے ہیں۔ اور پھر رات کو آ کے امام حسین کو الگ سے بلایا تو امام حسین اکیلے نہیں گئے ہیں، اپنے جانثاروں کو ساتھ لے کے گئے ہیں۔ اور ساتھ لے جانے کے بعد حضرت عباس علیہ السلام نے بعض نے کہا مولا ہم بھی ساتھ آئیں گے۔ امام نے فرمایا یہ میری جائے شہادت نہیں ہے، مجھے جانے دو۔ اندر جانے کے بعد کہ میری اگر آواز بلند ہو تو آپ لوگ آ سکتے ہیں۔ اچھا، وہاں جا کر جو خطاب کیا ہے نا، کیا خوبصورت درس ہے۔ قیامت تک سید الشہداء نے ہر آزاد انسان کے لیے، ہر بیدار دل کے لیے، ہر ذہن رکھنے والے انسان کے لیے راستہ دکھا دیا۔ کیا جملہ ہے! اگر ہم پورے محرم کی مجالس میں اسی ایک لفظ میں اگر کریں سید الشہداء کے ان جملوں کو، برادران، وہاں پہ کیا کہا ولید نے جب امام نے کہا کہ کل صبح کو ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے سامنے ہم بیعت کریں گے، اس طریقے سے یہ رات کی تاریکی میں بیعت کرنے کا کیا فائدہ؟ نکلنا چاہ رہے تھے تو مروان نے کہا کہ اگر حسین چلے گئے تو دوبارہ ہاتھ میں نہیں آئیں گے، اسی لیے ابھی قتل کرو۔ تو وہاں تھا سید الشہداء نے وہاں ولید اور مروان دونوں کو مخاطب کر کے کہا تھا یبن الزرقاء۔ یہاں ایک قرآنی ایک بحث ہے کہ سید الشہداء نے یبن الزرقاء نیلی آنکھوں کے ماں کے بیٹے، حالانکہ قرآن میں منع ہے قرآن کے اندر کے وَلَا تَلْمِزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور القاب کے ساتھ ایمان کے بعد یعنی القاب کے ساتھ مت پکارو۔ تو یہاں پہ سید الشہداء نے اس آیت کو، اس جملے کو بتانے کے بعد کہا کہ قرآن میں برے لوگوں کے بارے میں خود قرآن نے کسی کو کتا کہا ہے، کسی کو گدھا کہا ہے، اور کسی کو تبت یدا ابی لہب کہا ہے، مثلہ کمثل الکلب کہا ہے۔ کسی جگہ میں اگر اس کے کیریکٹر کو ایکسپوز کرنا ہو، وہ بھی اگر دین کے مقابلے میں آئے تو وہاں پہ اظہار کرنا ضروری ہے۔ امام نے وہاں پر جو سید الشہداء کو جانتے ہوئے سید الشہداء کے خلاف ہوا، تو یہاں سے سمجھ آئی کہ بات اس کے ماں اور اس کے دودھ اور اس کے گود کے مسائل تھے۔ یہاں مراد ظاہری آنکھ کا ذکر کرنا مقصد نہیں تھا، وہاں اس ماں کے کریکٹر کی طرف جا رہا تھا، باپ کے کریکٹر کی طرف جا رہے تھے کہ اس قسم کے بد کریکٹر افراد کے بچے جب آتے ہیں تو الہی انسانوں کے سامنے آتے ہیں۔ جس نے بھی حضرت کسی نبی کو جس نے قتل کیا ہے، کسی ولی کو کس نے قتل کیا ہے، وہ طاہر الولادت فرد یہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ اگر صحیح سلیم صحیح دودھ پیا ہو، صحیح گود کا پلا ہوا آدمی ہو، تو کبھی بھی کسی نبی یا ولی پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ اسی لیے یہاں بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ خائن گودوں سے تعلق رکھنے والے افراد تم مجھے قتل کرو گے۔ کذبتا وَلَئِمْتَ، کہتا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ تمہاری آرزو قبول کا یعنی متحقق نہیں ہوگی، آپ کی یہ آرزو قبول نہیں ہوگی۔ اور تو نے یہ جو بات کہی ہے، یہ جو بات تو نے سوچا ہے، نہایت ہی پست بات تو نے سوچی ہے۔
اس عظیم انسان کے مقابلے میں آپ نے آ کے تم نے ایک ایسی بات کیوں سوچی ہے؟ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے رسول اللہ خدا نے فرمایا یا علی لا يحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. طاہر الولادہ علی اور آل علی سے محبت رکھ سکتا ہے اس پاکیزگی کے تحت. اسی لیے اگر طاہر الولادت ہو تو وہ محمد وآل محمد کا پیروکار، سچا پیروکار بن سکتا ہے، اور اس میں منٹ بھی نہیں لگتے ہیں چینج ہونے کے لیے، جناب حر کی طرح. جناب حر کی طرح. برادران، یہاں پہ امام حسین علیہ السلام اگلے جملے میں کل انشاءاللہ بھی خدمت میں کچھ صفات امام نے ذکر کیا ہے. نیچے کچھ صفات کہا میں مثلی لا یبایع مثلا، مثلی مجھ جیسا، اس جیسے کی. یہاں پہ نہیں کہتے کہ یہاں پہ ایک خوبصورت جملہ، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین کا مثل نہیں ہو سکتا. بھائی وہ تو شک نہیں ہے، 14 کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا. ہم حتیٰ حضرت عباس علیہ السلام جیسی ہستی کو، بی بی زینب کبریٰ جیسی ہستی کو لا کے 14 کا ساتھ نہیں ملاتے ہیں، تو کسی عام فرد کو، مومن کو، کسی مولانا کو، کسی مجتہد کو، کسی فقیہ کو اس کے ساتھ ملانے کا تصور ہی نہیں کر سکتے شیعہ کے اندر. بعض لوگ اس بات کو خلط کر کے مومنین کو گڑبڑ میں بیچ دیتے ہیں، اور یہ بھی خیانت ہے. یہ بھی خیانت ہے، ایک بہت بڑی خیانت ہے. خدا کے غضب سے ان کو بچنا چاہیے. کوئی آدمی، کوئی عالم، کوئی شیعہ جس نے علی ولی اللہ پڑھا ہے، جس نے 14 معصومین کے نام یاد کیا ہے، کسی فقیہ کو، کسی عالم کو دنیا میں اول سے لے کر آخر تک ان کی جگہ میں بٹھا ہی نہیں سکتا ہے، تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. ہاں اگر جب کہتا ہے مثلی لا یبایع مثلا، مثلا سے مراد کہ مثلی کوئی حسین کے نقش قدم پر چل کر حسین نما بن جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ حسینی ہے، یہ حسین نما ہے، یہ حسین کے نقش قدم پہ چل رہا ہے. صلوات پر محمد والے محمد. اگر ان صفات سے لس ہو، وہ صفات نہ پائے جائیں تو حسین کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے. خدا را ممبروں سے جوڑو توڑو مت. ایسے نکات لے کے خام مومنین کو ملانے کے بجائے الجھا دیتے ہیں. اور اس زمانے میں، اس عصر میں، ان حالات میں ہماری ذمہ داری اور بھی بڑھتی ہے اور بھی سنگین ہے کہ کس طریقے سے جس تشیع کو کچھ شہداء نے، کچھ مومنین نے کس انداز میں اس دنیا میں دکھایا، نمائندگی کی ہے، تو ہمیں سر بلندی کے ساتھ ہمارے ان عزیزوں پر فخر کرنا چاہیے، اور ہمیں بھی سید الشہداء کے نقش قدم پہ چل کر دنیا کے اندر حسین کے لیے، علی کے لیے، زمانے کے امام کے لیے، زمانے کے حسین کے لیے، زمانے کے علی کے لیے، امام العصر والزمان کے لیے ایسا رول ادا کرنا، ایسے اس کے سپاہی بنے، ایسے جانثار بنے جس کے نتیجے میں ہم امام ہمارے لیے دعا کرے اور امام ہم پر فخر کر سکے. یہ کیفیت کب آئے گی؟ جب ہم ان ذمہ داریوں کو نبھائیں گے، اس عہد کو نبھائیں گے. ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ عہد ہے. علی ولی اللہ کہنے کے بعد ولایت کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو ہمیں نبھانا پڑے گا. کہتا ہے مولا حسین علیہ السلام مثلی لا یبایع مثلا. کون ہے یزید؟ کون ہے؟ شارب الخمر ہے، قاتل نفس محترمہ ہے، فاسق ہے. یہ 3 لفظ امام نے کہا ہے. اور قرآن میں فسق اور فاسق کے حوالے سے آج میں کچھ آیت دیکھ رہا تھا، انسان تعجب کرتا، فسق عن امر ربی، شیطان فسق نکل گیا امر الہی سے. فاسق کے بارے میں بہت سخت آیات ہیں، پھر میں طولانی ہو جائے گا، اس پر نہیں جاتا ہوں. فاسق، فاجر اور فاسق اور شارب الخمر، اگر کسی کے اندر یہ صفات ہوں تو آیا حسینی بن سکتا ہے؟ یہاں ولید کو مولا نے پکار کے قیامت تک کہا کہ اگر بیعت کوئی کرے گا یا کسی کے ساتھ میرا رابطہ ہو تو ان بری صفات سے خالی ہوگا، تو تب حسینی بن سکتا ہے، تب حسین کے حزب میں آ سکتا ہے. ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، لیکن اگر انسان کے اندر زمین ہموار ہو تو وہ تبدیل ہونے میں وقت نہیں لگتا ہے، چینج ہونے میں ٹائم نہیں لگتا ہے. اسی لیے کہا ان الحسین ثورۃ، حسین ایک انقلاب ہے. ان للحسین فی قلوب المؤمنین حرارۃ
ایک ایسی تڑپ ہے، ایک ایسی نورانیت ہے، ایک ایسی حرارت پائی جاتی ہے، ایک ایسی تپش پائی جاتی ہے، لا تبردو لن تبردو، وہ ٹھنڈی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ وہ کسی وقت بھی حسین کو چھوڑ کے کسی طرف جا نہیں سکتا ہے، ایک چھوٹے گناہ کی وجہ سے، ایک چھوٹے سے منصب کی وجہ سے، ایک چھوٹی سی بات کی وجہ سے کبھی بھی حسین کو نہیں چھوڑے گا۔ زبان گدی سے بھی نکالی جائے، ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں، لیکن کہیں گے ہم مریں گے، 1000 مرتبہ مریں گے، پھر اگر ہمیں زندہ کیا جائے، ہمارے بدن کی راکھ کو پھر بھی یعنی ہوا میں پھیلایا جائے اور پھر اس کو جمع کر کے دوبارہ اگر ہمیں زندہ کیا جائے تب بھی اس حسین کے ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ حبیب ابن مظاہر نے کہا تھا۔ یہ جناب حر نے اپنی جان کو، آج ہم حبیب ابن مظاہر علیہ السلام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے چند جملے آئے حبیب کا واقعہ ہم سنتے ہیں تو حبیب اس مقصد تک، اس منزل تک کیسے پہنچ گیا؟ بہت سے لوگ سامنے تھے، حبیب نہیں بن گئے۔ حبیب کے اندر وہ طہارت تھی، وہ پاکیزگی تھی، وہ حسینیت کا نور تھا، جس کی وجہ سے سید الشہداء نے بہت سے لوگوں کو راستے میں بلایا۔ انہوں نے کہا کہ مولا میرا گھوڑا لے کے جاؤ، میری یہ تلوار لے کے جاؤ۔ کہا میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس بچے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے مخاطب ہو کر کہا کہ بس اس کے بعد تمہارا گھوڑا تمہارے لیے مبارک ہو، میں تجھے نجات دینا چاہتا تھا اور تو جب نجات نہیں چاہتے تو چلے جاؤ۔ کچھ عثمانی مسلک کے تھے، زہیر ابن قین، لیکن سید الشہداء کے مقصد بیوی کی وجہ سے بیوی نے اس کو جو ہے کہا کہ آپ کیوں نہیں جاتے ہیں سید الشہداء فرزند زہرا در۔ بعض اوقات اچھا ساتھی ہو، اچھا شوہر ہو، اچھی بیوی ہو تو امام امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نعم العون علی طاعت اللہ، طاعت الہی کی طرف وادار کرنے والے بیوی ہو، شوہر ہو تو مل کر جنت الفردوس میں چلے جائیں گے۔ یہی کہا ادخلوا انتم وازواجکم تحبرون، خوشی کے ساتھ، لذت کے ساتھ جنت میں داخل ہو۔ یہ وہ بیوی ہوں گے، یہ وہ میاں بیوی ہوں گے کہ جو ایک دوسرے کو دین اور مکتب کے لیے رکھتے ہوں گے۔ یہاں پر جناب زہیر ابن قین کی بیوی نے رول ادا کیا، اور جناب حبیب ابن مظاہر کے لیے جب خط پہنچا ہے عبداللہ حسین علیہ السلام کو، عزاداران سید الشہداء حبیب کھانا کھا رہے تھے، بعض روایات میں رک گئے۔ رکنے کے بعد تھوڑی دیر تأمل کیا، سوچنے کے بعد کیا کھانا کھا سکتے تھے؟ من حسین ابن علی، حسین ابن علی کی طرف سے، فقیہ کی طرف، عالم کی طرف، میرے دیرینہ دوست کی طرف، بچپن کے دوست کی طرف میں خط بھیج رہا ہوں۔ جب یہ خط حبیب نے پڑھنے کے بعد اظہار کیا بیوی کے سامنے، بعض علماء بعض مقاتل میں کہتے ہیں یہ دو بڑے لوگوں کے درمیان جنگ ہے، ہمیں شہزادہ نہ کہوں یزید کے لیے، لیکن یہاں پہ یہ بعض لوگ یہ تعبیر کرتے ہیں کہ دو بڑے لوگوں کے شہزادوں کے درمیان جنگ ہے، ہمیں کیا ہے۔ حبیب کی بیوی اتنی مومنہ تھی، تڑپ کر اٹھتی ہیں، اگر تو حسین کی فرزند زہرا کی مدد کے لیے نہیں جا رہے ہو تو میری چادر پہن کے بیٹھنا، میں چلی جاؤں گی۔ حبیب تڑپ کے کہتے ہیں نہیں نہیں مومنہ، میں تو آزمانا چاہتا تھا، میں تو آزمانا چاہتا تھا، اس زندگی سے کیا کروں جس زندگی میں حسین نہ ہو۔ اپنے غلام سے کہا غلام تیار ہو، سواری کو میرے گھوڑے کو لے کر فلاں جگہ میں جا کے رکنا، میں آ جاؤں گا۔ تیاری میں جانے میں تھوڑی دیر لگائی حبیب نے، لیکن جب قریب جاتا ہے تو غلام کیسا تربیت یافتہ غلام تھا، اپنے وہ حبیب کے گھوڑے سے کہتا تھا، یہ کہہ رہا تھا ذرا صبر کرنا، اگر مالک نہیں آئے، حبیب نے دیر کی تو میں اور آپ چلے جائیں گے حسین ابن علی کی مدد کے لیے۔ یہاں بھی حبیب روتے ہیں، اے فرزند زہرا کیا مشکل وقت آ گیا۔ نہ جانے حبیب کس انداز میں کربلا کے اس بند میں پہنچے۔ زینب کبریٰ
جو ان کتنے دنوں سے دیکھ رہی تھی مولا حسین کے وہاں کوئی آفرا کوئی فرد نہیں آ رہا تھا، وہاں پر فوج پہ فوج، افراد پہ افراد آ رہے تھے، یزید کی طرف سے، ابن زیاد کی جانب سے، لیکن جب ایک مہمان کے آنے کی خبر ملی تو بی بی نے پوچھا کون آئے ہیں؟ کہا حبیب آ گئے۔ تو بی بی نے کہا فضا میرا سلام کہنا، میرے بھیا حسین کی نصرت کے لیے اس وقت آ گیا ہے، آ گئے۔ خدایا جب بی بی کے سامنے آ کر بی بی کا سلام حبیب کو کہا، حبیب تڑپ کر روئے، اے آل محمد، اے زہرا جائی، اے فرزند علی، اے محمد کی نوازی، کیسے مشکل وقت میں آپ کو اس امت نے لا کے گھیرے میں ڈالا ہے۔ میرا سلام ہو حبیب پر، زہیر پر۔ جب نماز کا وقت آیا حبیب آگے بڑھتے ہیں، کہا نماز پڑھنے دیجئے۔ کہا آپ کی نماز کیا ہے جو امیر کے خلاف آپ لوگوں نے خروج کیا ہے؟ یہاں حبیب کو جلا لایا، اے نسل خبیث تمہیں کیا معلوم، آیا حسین کی نماز نہ ہو تمہاری نماز ہوگی۔ یہ وہ وقت تھا حبیب نے رجز پڑھتے ہوئے جنگ کی، اور جنگ کرنے کے بعد جب حبیب گرے ہیں مولا حسین سے رہنے پہ پہنچے، امام نے حبیب کو قیامت تک ایک ایسا لقب دیا، ایک ایسا ٹائٹل دیا، ایک ایسی صفت عنایت کی، ہر حسینی کو حبیب کی طرح اس صفت سے متصف ہونا، اس صفت کے دارا ہونا، یہ صفت ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے۔ جب حبیب شہید ہوئے اصحاب کے جرم میں، مولا حسین نے حبیب کے سرانے پہ کھڑے تھے، کہا میرا حبیب کان حافظ للقرآن، یہ میرا حبیب حافظ قرآن تھا، فقیہ تھا، قرآن پہ عمل کرنے والا تھا۔ اے حبیب تو کتنا خوش نصیب ہے، تیرے سرانے پر سید الشہداء بھی آئے، ابی الفضل عباس بھی آئے، علی اکبر بھی آئے، لیکن جب تیرا دوست آپ کا حبیب، آپ کا بچپن کا دوست حسین جب گھوڑے سے گرتے ہیں، نہ عباس نہ علی اکبر ہے۔ السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين